اس ملک میں ایک الیکشن ہوا تھا 1970 میں، ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا. اس ملک میں اب ایک اور الیکشن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہیں، غیر مصدقہ اطلاعات ہیں آبویسلی، وہ یہ ہیں کہ ابھی الیکشن ہونا مشکل نظر آ رہا ہے. تحریک انصاف کی خوشی کا عالم اپنی جگہ پہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، لیکن غیر مصدقہ ذرائع کی اطلاع یہ ہے کہ لیس لائکلی ہے کہ 14 مئی کو الیکشنز ہوں، اور وہ بھی شاید کچھ دنوں میں چل بھی جائے گا پتہ کہ کیوں لیس لائکلی ہے، اس کے بارے میں کیا اسپیکولیٹ کرنا. لیکن یہ الیکشن اگر ہو بھی جائے تو جس طرح کی صف بندی ہوئی ہے دو دھڑوں کے درمیان، اور وہ دو دھڑے میں صرف سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ تو عدالتیں تقسیم نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ پاکستان کے ادارے تقسیم نظر آ رہے ہیں، ادارے اندر تقسیم نظر نہیں آ رہے، لیکن اس لحاظ تقسیم ضرور نظر آ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ فلاں کے ساتھ ہیں، دوسری پارٹی کہتی ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. عدالت کے اپنے اندر کی تقسیم نظر آ رہی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے عمران خان کے پوائنٹ آف ویو سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے. تو ادارے، الیکشن کمیشن، گورنمنٹ جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں، یہ الیکشن تو 1970 سے بھی زیادہ متنازع الیکشن ہو سکتے ہیں، حالانکہ وہ الیکشن متنازع نہیں تھے، ان کا رزلٹ جب نہیں تسلیم کیا گیا تو ملک 2 لخت ہو گیا. لیکن یہاں پر تو لگ رہا ہے کہ الیکشن اگر ہو گئے تو کام متنازع ہو جائے گا، تو سارا کام خراب ہو جائے گا. لیکن کیا الیکشن ہونے بھی جا رہے ہیں کہ نہیں، اس پہ ضرور بات کریں گے. ٹائم میگزین پہ عمران خان صاحب کے متعلق ایک آیا ہے ٹائٹل پیج، دا اسٹانشنگ ساگا آف عمران خان. اس پہ میں ضرور بات کروں گا کیونکہ اس کے اندر جو ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ اس پہ بڑا خوشیاں منا رہے تھے. میرا نہیں خیال کہ خوشیاں منانے والا مضمون ہے یہ، ٹائٹل پہ تصویر لگا کے اندر مندرجات کچھ اور ہی ہیں. لیکن سب سے پہلے وہی بات کہ پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں، ہو گئے تو کیا ہوگا، نہ ہوئے تو کیا ہوگا. نہ ہوئے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ کہاں سٹینڈ کرے گا، ہو گئے تو اس کے ریزلٹس، یا پہلا تو مرحلہ یہ ہے کہ جب وہ ہوں گے کس ماحول میں ہوں گے. الیکشن کمیشن بقول پاپولر ترین پارٹی کے غیر جانبدار نہیں ہے، ادارے جو ہیں بقول پاپولر پارٹی کے وہ نیوٹرل نہیں ہیں، حکومت بقول پاپولر پارٹی کے صحیح فنکشن نہیں کر رہی اور وہ مینج کرے گی چیزوں کو. تو پھر الیکشن کس چیز کا ہونے جا رہا ہے، منصفانہ اور آزادانہ. عظمیٰ بخاری صاحب، عثمان ڈار صاحب، ممتاز سولنگی صاحب موجود ہیں. اس سے پہلے میں مریم نواز صاحبہ کی ایک بات سنوا دیتا ہوں. جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ کس طرح پیش کی جا رہی ہے اس وقت حکومت کی طرف سے، بار بار سننے ذرا. سولنگی صاحب، الیکشن آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں، اگر نہیں ہوتے نظر آ رہے تو کیوں نظر نہیں آ رہے، اور اگر ہوتے نظر آ رہے ہیں تو اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی؟ پہلا سوال یہ. اور ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ نے جو پوری چارج شیٹ پیش کی ہے کورٹ کے اوپر، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ نہیں، باوجود اس بات کے کہ تمام حالات یا اشارے آپ کو مل رہے ہیں کہ بظاہر الیکشن کا پہیہ چل پڑا ہے، خاص طور پر الیکشن کمیشن نے جو اسکیجول دے دیا ہے، شیڈیول دیا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ہوں گے. اور میں آپ کے ابتدائیے سے متفق ہوں کہ یہ غالباً پہلے انتخابات ہوں گے جو ابھی اعلان ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی متنازع ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک اہم اور بڑی پارٹی سابق وزیر اعظم کی، وہ ان تمام اداروں پر عدم اعتماد کر چکی ہے جو کہ الیکشن کے عمل کے اندر جن کا کلیدی کردار ہے. اسٹیبلشمنٹ پہ، الیکشن کمیشن پہ، وفاقی حکومت پہ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتوں پہ. تو جو بھی نتائج آئیں گے، اگر یہ الیکشنز 14 مئی کو ہوتے ہیں تو اس کے نتائج تسلیم نہیں کیے جائیں گے. اس سے پہلے بھی بہت کچھ جو ہے وہ تناؤ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ اس کا جواب تو یہی ہے. دوسرا جو سوال ہے، اور ابھی میں وہ کچھ کلپس بھی دیکھ رہا تھا، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جتنا مجھ سے گھبراتی ہے اسٹیبلشمنٹ پہلے کبھی کسی سے نہیں. تو میرے خیال میں ان کو پاکستان کی تاریخ پڑھنی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ سے بہت سارے لوگ گھبرائے ہیں، شیخ مجیب الرحمن سے پہلے بھی، ان کے وقت شیخ مجیب سے بھی، ذوالفقار علی بھٹو سے بھی، بے نظیر بھٹو سے بھی، نواز شریف سے بھی. تو یہ ایک پرانا سلسلہ ہے. خان صاحب تو بہرحال ان کے ہی کیمپ میں رہے ہیں، تو وہ بات درست نہیں ہے. لیکن عدالتی تاریخ یہی ہے کہ مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر
पनामा केस तक और जो अभी जो फैसला आया है 3 रुकनी बेंच का, तो मुझे एक तरफ तहरीक इंसाफ नज़र आती है और दूसरी तरफ एक ऐसे फैसले हैं जो कि बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के हक़ में जा रहे हैं। और सर ये आपको किस हद तक, चलें मैं दोबारा आता हूँ आपके पास, ये जो मरीम नवाज साहिबा ने कहा सितंबर नया चीफ जस्टिस आना है इसलिए इमरान खान की ख्वाहिश है, ये आप किस हद तक समझते हैं कि इस बात में कोई सिग्निफिकेंस या वैल्यू है मुर्तज़ा साहब कि इमरान खान देखें, इलेक्शन जो जिस तरीके से खुद जिस तरह से जो बेंच वगैरह बने हैं, जिस तरह से इसरार था कि फुल कोर्ट ना बने, जिस तेज़ी और फुर्ती के साथ 6 रुकनी एक बेंच बना, काजी फाइज ईसा जिस बेंच में थे उस फैसले को मुस्तरद करने के लिए, और 5 मिनट के अंदर जो उन्होंने इंसाफ फराहम कर दिया, तो उससे तो लगता यही है कि खान साहब की सियासत, पहले उनकी कोशिश थी कि आर्मी चीफ उनकी मर्ज़ी का आए, और अब उनकी ख्वाहिश ये होगी कि काजी साहब जो है वो चीफ जस्टिस आएँ, उससे पहले वो अपनी जो काम है वो मुकम्मल करें। मेरा ख्याल है ख्वाहिश ये होगी कि काजी साहब चीफ जस्टिस के तौर पे ना ही आएँ। इमरान साहब की ये ख्वाहिश इसलिए, और मैं कह सकता हूँ क्योंकि उनके खिलाफ जो केसेस उन्होंने बनाए। बहरहाल चलते हैं आगे सर इस पर। डार साहब, इलेक्शन का स्केड्यूल आ गया, लेकिन इलेक्शन होते हुए मुर्तज़ा सोलंकी साहब को और मुझे बड़े लेस लाइकली नज़र आ रहे हैं। आपको भी लेस लाइकली नज़र आ रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं इलेक्शन अब हो जाएंगे? देखिए, मैं तो समझता हूँ बतौर सियासी कारकुन कि अब जो तारीख दी गई है 14 मई की, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, ना ये सदर मोहतरम ने दी है, ना किसी और अदारे ने दी है। और हालांकि उनका काम नहीं था ये देना, मैं लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, ठीक, जी 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 कंटिन्यू लेकिन देनी पड़ी ना, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। कामरान हुकूमत तो इलेक्शन से भाग रही थी, ये सारे डंडे के जोर पे इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही अपने फैसले की कंप्लायंस करवाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इलेक्शंस की कस्टोडियन बनेगी। ये भी एक मायूस कुन बात है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला जाना नहीं चाहिए था। अगर आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करता, जो कि पाकिस्तान के आइन में वाज़िया लिखा हुआ है, भाई अगर फौज ने इनकार कर दिया सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से इलेक्शंस के लिए, तो फिर इंप्लीमेंट कैसे कराएगी कोर्ट? वो देखे ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वहाँ नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, तो वो तो अब सुप्रीम कोर्ट जाने और ये सारे अदारे जाने। मकसद हम इस पे सियासत नहीं करना चाहते। मैं ये समझता हूँ कि हर वो शख्स आइन शिकनी कर रहा है, चाहे वो कानूनदान है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो किसी भी अदारे का फ़र्द है, अगर वो ये कहता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, मुझे ये बताएं कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो पिछले 5 दिन से पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं और वो इस वक्त अवाम के चीफ जस्टिस बने हुए हैं, 12 करोड़ अवाम आप लाहौर में रहते हो कामरान, सूबे के इलेक्शन मांग रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आपके शहर लाहौर और सूबे को अगले 6 माह निगरान सेटअप पे छोड़ दिया जाए? अगर आइन और कानून की रोशनी में फैसला आता है तो कहते हैं जी इमरान खान को फैसला दिया जा रहा है, पीटीआई को फैसला दिया जा रहा है। आप मुझे बताओ कामरान कि क्या ये आइन और कानून की रोशनी में फैसला नहीं आया? ये जो 4-3 की गर्दान गढ़ी जा रही है, मुझे बताएं कि आपने एक दफा भी 7 जज साहिबान बैठे देखे सुप्रीम कोर्ट में? किसी 2 जज साहिबान ने जिनका जिक्र किया जा रहा है 1 सेकंड की भी हेयरिंग सुनी है? जब उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है तो वो कैसे उस फैसले का हिस्सा हो सकते हैं? मुझे आप बताएं। तो ये जो एक ड्रामा लगा हुआ है और 7 रुकनी पे सियासत की जा रही है, फिर फुल कोर्ट पे सियासत की जा रही है। आईनी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए, आइन कह रहा है। ये कौन सी कोई इमरान खान की सजाएं माफ करने की बात हो रही है जो उसके ऊपर 150 और जी अगला चीफ जस्टिस आएगा। अभी देखो जरा इस मुल्क में ड्रामा क्या लगा हुआ है कि मौजूदा चीफ जस्टिस इमरान खान का है, अगला चीफ जस्टिस हमारा है, फलां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका है, फलां हमारा है, फलां जनरल उनका है, फलां हमारा है, जज उनका है। क्या हो रहा है इस मुल्क में? वो उसका है, ये इसका है। बाबा ये सारे पाकिस्तान की है रियासत आर्मी चीफ की तैनाती से 1 महीने पहले इमरान साहब ने कंपेनिंग की कि पीडीएम की गवर्नमेंट जिस आर्मी चीफ को लगाएगी वो आर्मी चीफ मुहब्बे वतन भी नहीं होगा, वो इनकी करप्शन का भी साथ देगा, इनका साथी होगा। ये एग्जैक्ट सवाल आपको इमरान खान से करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग अगर ट्रेंड चलाना छोड़ देना चीफ जस्टिस के, पीटीआई का सोशल मीडिया, और उनको न्यूट्रल रहने दें उनके इमेज को, तो ये अदालत में भी आसान होगा
اور اس ملک میں بھی آپ کا احسان ہوگا جب آپ لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہم امپلیمنٹ کرائیں گے فیصلے, ہم پذیرائی دیں گے. وہ کورٹ ہی کیا جس کی اپنی عزت و منزلت نہ ہو, میں جنرلی سپیکنگ بات کر رہا ہوں, پاکستان کی بات نہیں کر رہا, وہ عدالت ہی کیا جس کی اپنی کوئی عزت نہ ہو, اپنی کوئی منزلت نہ ہو, جس کے فیصلے کو کوئی مانے نہ, اور ایک پولیٹیکل پارٹی کود کے بیچ میں ٹرینڈ چلوا کے عوامی بنا کے کہے کہ جی بڑی عزت ہو رہی ہے. یہ چیف جسٹس کا قصور نہیں ہے اس میں, نہ عدالت کا قصور ہے, یہ آپ کا قصور ہے. آپ ان کو عوامی چیف جسٹس کہہ کے ان کو قانون سے, میری بات سنیں سر, میں آپ کی بات سنوں گا نا, میں نے تسلی سنی. آپ ایک قانونی چیف, سر سن تو لیں, آپ ایک قانونی چیف جسٹس کو, ایک آئینی چیف جسٹس کو عوامی چیف جسٹس بنا کے اپنے مخالفین کے خلاف تو اس کے امیج کو یوز کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کی سیٹ کے ساتھ اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور عدالتی نظام کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں. آپ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اس کا, میں اب کیا لفظ یوز کروں جو آپ کر رہے ہیں, صرف اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے, اور دوسری پارٹی بھی کر رہی ہے, آپ بھی کر رہے ہیں, اس میں فخر نہ کریں. یہ فخر کی بات نہیں ہے, شرمندگی کی بات ہے کہ آج سپریم کورٹ تقسیم ہے. بتاؤ کہ 12 کروڑ شرمندگی کی بات ہے کہ آج لوگوں کو لوارث چھوڑ دیں, امپلیمنٹ کروا رہی ہے 3 رکنی کہتا بینچ کا ہوں, میں فیصلہ. کیوں کہتا شرمندگی ہوں کی عوامی چیف بات, جسٹس شرم کا مقام ہے اس ملک کے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں ملک اس کے لیے کہہ رہا آئینی ہوں, میری سن تو سٹرکچر کے لیے. میں آگے جاؤں گا سر, آپ کی بات سنیے نا, میں آؤں گا, آگے نہیں جانے دینا, پہلے ایک سیکنڈ ایسے نہیں آگے پروگرام چلے گا. 12 کروڑ عظیم پنجاب کے لوگوں کے لیے فیصلہ آ رہا ہے, تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب 12 کروڑ پنجاب کے لوگوں کے چیف جسٹس ہیں جن کے لیے فیصلہ بھائی آ گیا بات. جس وقت مولوی مشتاق حسین نے فیصلہ کیا تھا نا پورے پاکستان کے لیے بھٹو کی پھانسی کا, کیوں ڈر لگ رہا ہے اور میری بات آتا ہوں, پوچھتا ہوں ان سے, وہ ان سے پوچھوں گا, سن تو لے یار, پوچھتا ہوں. ڈر لگنے کی وجہ یہ کہ عمران خان پاپولر ترین لیڈر ہے, یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو. یہ سوال بار بار کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جب مولوی مشتاق حسین نے پورے پاکستان کے حق میں, انٹرسٹ میں فیصلہ کیا تھا بھٹو کو پھانسی دینے کا, تو وہ پورے پاکستان کے خلاف فیصلہ ثابت ہوا تھا. تو اب اس بات کو آپ چھوڑیں, اور اس فیصلے کو اسے ملا بھی نہیں رہا. عظمیٰ بخاری صاحبہ, آپ کس طرح روکیں گی؟ بات تو عثمان ڈار کی صحیح ہے, سپریم کورٹ نے 90 ڈیز کی آئینی قید کے اندر رہتے ہوئے اس کی سپرٹ میں فیصلہ دیا ہے. کہا کیسے روکیں گے آپ؟ توہین عدالت کریں گے آپ؟ منسٹری آف ڈیفنس کہے کہ ہم نہیں دے رہے لوگ. جی شکریہ کامران. پہلے تو بات یہ ہے کہ پہلے یہ فیصلہ تو ہو جائے کہ یہ عدالتی فیصلہ ہے یا نہیں. یہ شوقیہ فیصلہ ہے, اور میری قانون نہیں پتا میرے بھائی کو, لیکن مجھے قانون تھوڑا سا پتا ہے, اور آئین بھی میں نے تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے, تو میں اپنے پیارے بھائی کو بتا دیتی ہوں. پہلے جس پنجاب کے 12 کروڑ عوام کا درد اٹھ رہا ہے نا ان کے سینے میں, وہاں پر وہ 12 کروڑ عوام کے نمائندے ہی بیٹھے ہوئے تھے اس پنجاب اسمبلی کے اندر, جس کے جو چیف منسٹر جو ہے جو اسمبلی توڑنا نہیں چاہتا تھا, آپ نے اس کے بازو ٹوسٹ کرا کے آپ نے اسے پنجاب اسمبلی توڑوائی. تو اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ 12 کروڑ عوام کا کیا ہوگا؟ اس وقت آپ کو اپنے تمام فیصلے, سیاسی فیصلے, میں کہہ رہا ہوں آپ روکیں گے کیسے اس کو امپلیمنٹیشن کو؟ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں فیصلہ نہیں مانیں گے, الیکشن نہیں ہونے دیں گے؟ اس کا جواب تو دینا پہلے پلیز. آپ پیچھے چلی جاتی ہیں, چلے بولے ٹائم کب رہ جاتا ہے نا. نہیں پیچھے نہیں چلی جاتی نا, مجھے عثمان ڈار صاحب کو قانون پڑھانا ڈار صاحب کی امپورٹنس نہیں ہے, وہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرے. آپ میرے سوال کی امپورٹنس ہے یار. نہیں مجھے بتانے دو. اچھا کامران, جو میں کہنا چاہتی ہوں مجھے کہنے دو پلیز. میری گزارش یہ ہے کہ سب سے زیادہ ظلم ہی تو یہ کر رہے ہیں یہ, کہ ایک چیف جسٹس جس کو قانون کا چیف جسٹس ہونا چاہیے, جس کو عدلیہ کا چیف جسٹس ہونا چاہیے, اس کو یہ عوامی اور سوشل میڈیا کا چیف جسٹس بنا رہے ہیں. پہلی تو گزارش یہ ہے کہ یہ میرے بھائی کو پھر جس نے پڑھا کے بھیجا ہے نا, اس کو جا کے 2 لگانا کہ تمہیں اس نے صحیح پڑھا کے نہیں بھیجا. اطہر من اللہ صاحب پہلے 2 دن بالکل بینچ کے اندر موجود تھے. انہوں نے بالکل اوپن کورٹ کے اندر یہ بات کی کہ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ اسمبلی صحیح ڈیزالو ہوئی ہے یا نہیں. پہلے 2 پریسیڈنٹس موجود ہیں, منظور وٹو کی اسمبلی کا بھی اور ظفر اللہ جمالی کی اسمبلی کا بھی, اور وہ دوبارہ اسمبلیاں بحال کر دی گئی تھیں. تو انہوں نے یہ بات کی, اور چیف جسٹس صاحب نے پوری کورٹ کے سامنے, پورے لوگوں کے سامنے انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے, اس کا ہم جو ہے وہ آرڈر میں ذکر کریں گے. اس کا کوئی ذکر آرڈر میں نہیں تھا. اب یہ میں کیا کہہ رہی ہوں, قانون پہلے ڈار نے بتا دیا کہ اس کو آتا نہیں ہے. میری بات سنیں, میری بات سنیں, قانون اس سے سیکھ لیتے ہیں نا جن کو پتا ہے. آپ کے پاس, میں نے کل بھی کہا تھا آپ کے کلیگ کو, آپ کے پاس کوئی ایسا قانونی طلبہ. یار ایک منٹ یار عثمان بھائی, ایک بات ہی بندہ کر سکتا ہے, ایک منٹ یار, مجھے ڈیبیٹ تو کرنے دینا, کوئی لوگ سنیں گے, کوئی تھڑے پہ بات نہیں ہو رہی ہے یار, کوئی سبسٹینشل بات ہو رہی ہے دنیا نیوز پہ. عظمیٰ صاحبہ, آپ کے پاس کوئی قانونی انسٹرومنٹ نہیں ہے دستور کے لحاظ سے کہ آپ اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کریں. فیصلہ آ چکا ہے, آپ یہ کہہ سکتی ہیں بکواس فیصلہ ہے, آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ نہیں, آپ کے پاس کوئی فورم نہیں نا ہے, پھر آپ کو انہیں ججوں کے پاس جانا پڑے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کس طرح کہہ رہی ہیں, بتائیں, یہ بتائیں نا, آپ ٹائم اس میں آئے, آپ ٹائم ویسٹ نہ کریں. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے, پہلی تو بھائی بات یہ ہے کہ پہلے تو خود جو میں جیسے میں جو بات کہہ رہی تھی کہ قانون کسی اور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں, جو قانون کی تشریح کرنے والے ہیں سپریم کورٹ کے جج, ان سے یہ فیصلہ لینا چاہیے نا. جب 4 جج کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ دے چکے ہیں,
لیکن اس کو صرف ایک ہٹ درمی کی بنیاد پر اس کو کہا جائے میں نہیں مانتا، میری مرضی میں اکیلا سپریم کورٹ ہوں. اگر آپ کی بات صحیح مان لی جائے، میری بات سنیں، آپ کی بات اس لیے صحیح نہیں ہو سکتی کہ آج آپ کی بات کو رد کرتے ہوئے پوری گورنمنٹ کے الیکشن کمیشن نے نیا سکیجول اسی 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں سنا دیا ہے. اب آپ یہ پوائنٹ ہی ریلیونٹ ہے یار، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں نا ہم آپس میں. آ گیا نا سکیجول، اب کیسے رکیں گے الیکشن؟ یہ بتائیں. میری بات سن لیں، الیکشن کمیشن گورنمنٹ کا نہیں ہوتا، پہلی بات وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو قانون پاس کیا پارلیمنٹ نے، پتہ نہیں آپ کس طرح سے نظر انداز کر دیتے ہیں، پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، کون سا وہ قانون پاس کر چکا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کا ایک ٹائیگر جو صدر پاکستان کی کرسی پہ بیٹھا ہے وہ اس کو دبا کے بیٹھا ہے. کتنے دن دبا لے گا؟ 20 اپریل تک وہ قانون جو ہے وہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا. یہ تب تک ہی روک سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد اس کے اوپر اپیل کا حق بھی ہوگا جو نئے ججز سنیں گے، اور اس اپیل کے اندر ہم تمام اپنے قانونی نقطے پھر بھی اٹھا کے لے کے جائیں گے. پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی اوقات ہے کہ نہیں. آپ ایک طرف یہ وہی بات ہے کہ نیوی کے اور وہ جو دوسرے جو ہیں وہ آ کے جو ہے وہ الیکشن کرا لیں جن کو پتہ ہی نہیں. الیکشن کرانا ایک ٹیکنیکل کام ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے چیف صاحب نے باقی سارے کام کرنے ہیں، لیکن جو قانون کا کام ہے، جو عدلیہ کا انصاف دینے کا کام ہے، وہ انہیں نہیں کرنا. کہ آپ ایئر فورس اور نیوی کے جوان دے دیں الیکشن کے لیے، آپ دے دیں گی؟ دیکھیے ان کا بات یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ الیکشن کرانا ایک ٹیکنیکل کام ہے. یہ بری فوج ہمیشہ اس کام کے لیے ٹرینڈ ہے. اب نیوی کے لوگ جو ہے F-16 کے اوپر جو ہے وہ لے کے جائیں گے بیلٹ پیپر، مجھے بتائیے وہ جو سیکیورٹی دینی ہے پولنگ سٹیشنز کے اوپر، وہ کیا، یا تو پھر وہ یہی ہے کہ وہ جہاز اٹھا لیں جو وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ اس کے نیچے، پلوں کے نیچے، اور وہ کہیں نہ کہیں سڑکوں پہ گرے ہوتے ہیں، پھر وہ جہاز اٹھا لیں، وہ جہاز جو ہے وہ سارے کام کر لیں. کیا کر رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ؟ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اور جو آپ نے انٹرو میں کہا تھا، میں اس کو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں وہ کامران کرنا چاہتی ہوں. الیکشنز اس لیے کرائے جائیں بقول عمران خان کے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ سرٹینٹی آ جائے. مجھے یہ بتائیے یہ الیکشن کرا کر ملک میں اندر سرٹینٹی آئے گی؟ بالکل نہیں. جو بھی رزلٹ آئے گا عمران خان کا، یہ صرف عمران خان نے الیکشن نہیں کرانا، اپنی مرضی کا فیصلہ بھی لینا ہے اس الیکشن کا. بریک لینے کہا جا رہا ہے، حق کا فیصلہ ہوا. میں ذرا موضوع کھولتا ہوں. اب مریم نواز صاحبہ کی ایک بات سے مجھے اختلاف ہے، جو انہوں نے کہا نا کہ جی عمران خان الیکشن ہاریں گے. لکھوا لیں مجھ سے، آئی ڈونٹ تھنک سو. عمران خان پاپولر ترین لیڈر ہے، 60% سے اوپر ان کی پاپولیرٹی ہے. یہی وجہ ہے حکومت الیکشن کروانا نہیں چاہتی ہے. لیکن میں سولنگی صاحب سے پوچھوں گا ضرور کہ عمران خان کا فینومنا جو ہے، کیا وہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے سب چاہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو سوائے تحریک انصاف کے؟ بریک کے بعد یہ ہے جی، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، اگر اسکرین پہ چل رہے ہو تو ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے اوپر ٹائمز کا ہے دا اسٹانشنگ سیگا آف عمران خان. اس کے اندر لیکن انہوں نے بڑی الارمنگ باتیں لکھی ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امریکہ کی نظر میں عمران خان ایک مناسب شخص نہیں، پاکستان جیسے غریب اور جارحہ مزاج اسلامی ملک کا جو نظام سنبھال سکیں. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عمران خان طالبان کی اقتدار میں واپسی کی حمایت کرتے تھے، مگر ایسا ہونے کے بعد پاکستان دہشت گردی میں اضافہ ہوا 120%. اور مغرب عمران خان کے امریکہ پہ الزامات، آمرانہ رجحانات رکھنے والے حکمرانوں تعلقات اور طالبان کے جھکاؤ سے ناراض ہیں. انہیں جو بائیڈن کا فون نہ کرنے کا دکھ ہے. اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیتے ہیں. پاکستان کے معاشی مسائل کا آغاز عمران خان کے دور حکومت میں ہی ہوا. عمران خان کو بار بار وزرائے خزانہ تبدیل کرنے پڑے، انتہا پسندوں کے سامنے جھکنا پڑا. کیا یو ٹرن لیے. جب عمران خان سے ہم نے سوال پوچھا کہ وہ اقتدار میں، ٹائمز والے کہہ رہے ہیں اقتدار میں آ کے پاکستان کے مسائل کیسے حل کریں گے، تو ان کے پاس کوئی واضح پلان نہیں تھا. سولنگی صاحب، اس کے باوجود عمران خان ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے، تو یہ الیکشن سے کب تک بھاگ سکیں گے سارے؟ عمران خان تو ایک لیونگ ریئلٹی ہے 60% اس کے ساتھ. اور امریکہ کا ناراض ہونا کتنا فیکٹر رکھتا ہے پاکستان میں؟ ایک بندہ پاپولر بھی ہو پھر بھی اقتدار میں آئے یا نہ آئے. آپ کے آخری سوال کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں سر، کہ امریکہ کے ناراضگی کے باوجود آپ کیا کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں امریکہ کی ناراضگی کی سب سے زیادہ پریشانی اگر کسی کو ہے عمران خان تو وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ہے. کمپنی اسی وجہ سے وہ یہ سارے جو ہزاروں ڈالر جو خرچ کر کے لابنگ فرمز، یہ جو آڑیاں جاڑیاں، جو ان کے نمائندے کبھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جا رہے ہیں، کبھی فلاں سے مل رہے ہیں، کبھی زلمے خلیلزاد کے پاس جا رہے ہیں، کبھی فواد چودھری جو ہے وہ یہاں سفیر کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو اس کی پریشانی ہے. لیکن امریکہ اور نو امریکہ، پاکستان کے عوام کی جو سیاسی قیادت ہے وہ پاکستان کے عوام نے منتخب کرنی ہے. اس کے قطع نظر کہ امریکہ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے. اور میرے سوال کا پہلا حصہ سر، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے
ٹھیک جی، مطلب یہ بھی نہیں ہے، پلیز کمپلیٹ کر لیں. جی جی اچھا، پہلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کب تک بھاگیں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو بھاگنا چاہیے. میرے خیال میں انتخابات ہونے چاہیے اپنے وقت پر، اور پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ غیر متنازع ہوں، صاف ہوں، شفاف ہوں اور غیر جانبدارانہ ہوں، تاکہ پوری قوم کا اس کے نتائج پر اعتماد ہو. جس ماحول میں اب الیکشن ہو رہے ہیں اور جس طرح سے انتخابات ایک ڈنڈے کے زور پر میرے بھائی نے خود تسلیم کیا، یہ بالکل اسی ڈنڈے کی طرح سے ہو رہے ہیں جیسے پاناما بینچ کے فیصلے مانیٹرنگ جج کے طور پر کیے گئے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ سنبھال لے، حکومت بھی وہی سنبھال لے، سیکٹری ڈیفینس کو، وزارت خزانہ کو. تو پھر ان کو چاہیے کہ ان کے حوالے کر دیں کہ آپ ملک چلائیں، کیونکہ اب جو پاکستان کا آئین ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن ہی واحد آئینی ادارہ ہے جس نے الیکشن کا شیڈیول دینا ہے. تو مجھے پاکستان کے آئین میں کوئی بھی بتا دے کہ کون سے آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کا شیڈیول دے، کیونکہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 220 میں صرف اور صرف الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے. انہوں نے پورا شیڈیول دے دیا. ابھی فرمایا کہ جی وہ 12 کروڑ لوگوں کا خیال بھی کرنا ہے. تو جب 12 کروڑ کی اسمبلی، اس کے وزیر اعلیٰ، اس کے ارکان اسمبلی، اس کے کابینہ کے ارکان کے بیانات، انٹرویوز آن ریکارڈ کہنے کے باوجود کہ خدا کے واسطے یہ نہ توڑے، عمران خان نے یہ اسمبلی توڑی جو کہ اسمبلی کا ممبر بھی نہیں تھا. تو اس وقت آپ کو یہ بات یاد نہیں آئی کہ جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے. آپ 63A میں پتہ نہیں کون کون سے آرٹیکلز اٹھا کر لے آئے کہ جی آئین کی روح دیکھیں. اور سر آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا؟ کہ فوج صرف فیکٹر ہو سکتی ہے کہ وہ سیکیورٹی کلیئرنس سے انکار کر دے؟ کوئکلی مرزا صاحب، یہی وجہ ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ صرف یہی وجہ ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں واضح ہوں گی 20 اپریل کے بعد. ڈار صاحب آپ کو کچھ رسپانس دینا ہے، بڑی مدلل گفتگو کی ہے سولنگی صاحب نے، الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں میں دوں گا، ضرور دوں گا. دیکھیں تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کامران. پہلے ہی تو عمران خان کو یا وزیر اعلیٰ کو یا پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کا آئین امپاور کرتا ہے کہ آپ اپنی حکومت تحلیل کر دیں. کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا. غیر ضروری بحث ہے. سولنگی صاحب ایک سینئر تجزیہ کار ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں. دوسرا، ہمارے پاس تو پنجاب میں سادہ اکثریت بھی نہیں تھی کامران. آئے روز بلیک میل ہو رہے تھے. عمران خان جو پنجاب کے لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہے، کبھی کسی ایم پی اے کو فون جا رہا ہے، کبھی کسی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، کبھی حکومت توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 2/3 نہیں 3/4 سے واپس آئیں گے پنجاب میں. کوئی بلیک میلنگ نہیں چلے گی اگلے الیکشن کے بعد. عمران خان جو پنجاب کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ کرنا چاہتا ہے کر کے دکھائیں گے. آپ جب 3/4 سے واپس آئیں گے، میرا ایک سوال ہے، بار سن رہا ہوں، میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کیا پنجاب کے گورنمنٹ جو ہے وہ تو نیوٹرل نہیں ہوگی پھر قومی اسمبلی کے الیکشن میں؟ تو آپ الیکشن مینیج نہیں کریں گے قومی اسمبلی کا پنجاب کی سیٹوں پہ؟ یار ہمیں کچھ مینیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کلین سویپ ہے میرے بھائی. میں گھر بیٹھا ہوں. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کامران پی ٹی آئی کی ٹکٹ لے لو، ایم این اے کی، ایم پی اے کی، اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کرو گے. کمپین کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایم این اے بن جاؤ گے میرے بھائی، ایم این اے بن جاؤ گے. پوائنٹ آ گیا. بخاری صاحبہ نہیں ہے. تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز، تیسری امپورٹنٹ چیز، امپورٹنٹ کامران پلیز، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بیانات ان دونوں کو سنائیں. ایک میری اس لاڈلی بہن کو اور سولنگی صاحب کو. لاہور ہائی کورٹ میں کیا کہتے تھے؟ الیکشن کمیشن تو پاکستانیوں تاریخ ہی نہیں دے سکتا، یہ تو گورنر نے دینی ہے پنجاب کے. ٹھیک ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ، روک سکو تو روک لو. تبدیلی آ رہی ہے 3/4 کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2، آپ اپنے پرائم منسٹر کو نااہل کروانے جا رہے ہیں میرے خیال سپریم کورٹ سے. آپ فیصلہ نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کا. 14 کو تو الیکشن ہوئے 14 مئی. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے بھائی سے کہیں اٹھو جاگو، ہوا سویرا. میرا بھائی بیچارہ بہت ہی آج کل خواب دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کھاتے ہیں جو ان کو ایسے خواب آ رہے ہیں فضول قسم کے. اور آپ بھی پتہ نہیں کیوں کامران بضد ہیں بار وہ بڑے پاپولر ہے میرے بھائی. جنرل الیکشن کے ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور جب یہاں میدان لگے گا سب دیکھ لیں گے. دوسری بات جہاں تک نااہلی کی بات ہے تو میرے وزیر اعظم نے تو ایک اقامے کے اوپر نااہلی برداشت کی ہوئی ہے. ہمارے لیے کون سی نئی چیز ہے یہ؟ لیکن قانون اور آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے. پارلیمنٹ اس ملک میں سپریم ادارہ ہے اور پارلیمنٹ ہی اس ملک کے فیصلے کرے گی. 2 ٹوک میری بات ہے.
دوسری بات جو میں نے کرنی چاہتی تھی، ابھی جو بلیک میلنگ بتا رہا ہے عثمان ڈار، بلیک میلنگ ہم تو نہیں کر رہے تھے، پھر وہ بلیک میلر آپ کا صدر ہے اس وقت تحریک انصاف کا، وہ سپیکر تھا آپ کا جو آپ کو بلیک میل کر رہا تھا، 3 ہی پارٹیاں تھی وہاں، یا ہم تھے یا پرویز الہی تھا اور یا آپ تھے، تو وہ بلیک میلر جس کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں بلیک میل ہو رہے تھے، وہ تو وہ بلیک میلر تھا۔ اور دوسری قانونی بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، 63A کی ایک ڈیفینیشن کے اندر سپریم کورٹ کے اسی بینچ نے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ زیادہ طاقت جو ہے وہ پارٹی صدر کے پاس ہے، یقین کریں ایک بات بتاؤں وہاں آپ کو، پر جو ہے وہ حمزہ صاحب کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ ایک منٹ، امپورٹنٹ بات ہے کامران، آپ نے 63A کے فیصلے میں کہا کہ پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے جب پرویز الہی کا کیس آیا۔ اب مجھے یہ بتائیے پارلیمانی لیڈر کو جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس طاقت ہے، باتوں کی لیکن اہمیت ایک نہیں پارٹی ہے، کا وہ جو اس پارٹی فیصلے کے کے تحت موجود آپ بھی کی نہیں ہے، پنجاب میں اس کو گورنمنٹ چلی اسمبلی توڑنے گئی، کا اختیار کیسے مل گیا؟ آپ بھئی یہ آپ کرتے رہے، کس سے سوال کر رہی ہیں آپ؟ یہ بھئی آپ تو عجیب ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ، میں تو حیران ہوں آپ پہ، کل مصدق صاحب آئے ہوئے بتانا چاہ رہی ہوں بھائی، تھے، یہ کتابوں میں لکھیے گا نا، یہ تاریخ میں لکھیے گا، بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی تھی، کتابوں میں کیوں لکھیں گے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، قانون کے سامنے لے کے جائیں گے، بھٹو صاحب کو قانون پھانسی جواب لگی، دینا پڑے گا، فیصلہ انڈو نہیں ہوا، یار میری بات تو سن لیں، میری مرضی میرا فیصلہ نہیں میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، آپ کے چیخنے چلانے سے آپ کی پارٹی کو فرق نہیں پڑے گا۔ بھٹو صاحب کو پھانسی لگی، آپ کہتے رہے یہ تھا، بھئی پتہ یہ تھا لیکن لگ تو گئی پھانسی۔ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی میں ناجائز نااہل، بھئی ہو گیا، یا تو آپ مجھے دکھائیں کہ جی آج بھٹو کو زندہ کر کے لے آئیں سامنے، یا ایون بھٹو کے فیصلے پہ دوبارہ فیصلہ آ جائے گا یہ ناجائز پھانسی تھی۔ جب وہ نہیں ہو پا رہا اور آپ ابھی جو ہاری ہیں حمزہ شہباز والی وزارت اعلیٰ والا وہ بھی انڈو نہیں ہو پا رہا، تو ان باتوں کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ سے پریکٹیکل پوچھ رہا ہوں، لوگ جاننا چاہ رہے ہیں آپ کے ورکر کہ بھی آپ الیکشن کیسے روکیں گی؟ آپ اس کا جواب دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ غلط تھا، وہ فیصلہ بھئی ہوگا غلط لیکن وہ امپلیمنٹ ہو گیا، اس کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اب 14 مئی کو الیکشن امپلیمنٹ ہو جاتا ہے فیصلہ، تو آپ کہتے رہے 4 3 3 2 5 6، یار اس کا کیا فائدہ ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ کریں گے کیا؟ توہین عدالت کریں گے، ڈیفنس منسٹری انکار کریں گے، سبسٹنس پہ بات کریں نا، فرنٹ پہ آ کے بات کریں۔ جی میں نے تو فرنٹ پہ آ کے بات کر دی، میرے خیال آپ نے سنی نہیں چونکہ آپ سوال کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے تو کہا کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی اور پارلیمنٹ کسی کے سامنے سرگنو نہیں ہوگی۔ پارلیمنٹ کے الیکشن کی ڈیٹ کا فیصلہ کرے گی میڈم، مجھے یہ تو بتا دیں۔ مجھ سے یہ سوال، کامران بات تو کرنے دو پلیز، ڈائیلاگ کر رہا ہوں آپ سے نا، پلیز بات تو کرنے دو پلیز سر، مجھے میں ڈائیلاگ مجھے بھی تو کرنے دو نا، آپ ہی ڈائیلاگ کر رہے ہیں، مجھے جواب تو دے دو نا۔ میری گزارش آپ سے اتنی سی ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو سوال آپ مجھے پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ آپ کو وہاں کرنا چاہیے تھا، کہاں جا کے سر پھوڑوں، یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں پاکستان کی عوام کو، اور پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، الیکشن کا آپ فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ سیاسی جماعتوں کو نہیں سن رہے، آپ سیاسی جماعتوں کے وکیلوں کو نہیں سنتے، آپ اسد عمر کو بلا کے سن لیتے ہیں اپنے مرضی کے 2 جو ہے جج بٹھا کر۔ یہی تو میرا رونا ہے، یہی تو میرا رونا ہے کہ عمران خان کے لیے جب فائدہ ایک طرف کا تھا اس تو آپ رونے نے کا کوئی پارلیمانی فائدہ لیڈر ہوا ہے کو آپ آسمان کو؟ پہ چڑھا دیا، آپ یہ کیس بھی ہار گئے، فائدہ تھا آپ نے پارٹی لیڈر کو چڑھا دیا۔ یہ بات یہ آپ کو عدلیہ سے پوچھنی چاہیے، مجھے نہیں پوچھنی چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے ان فیصلوں کے اوپر۔ ایک بریک لوں گا جی، شرم آنے کے باوجود یہ فیصلے آپ کے خلاف آ چکے ہیں، ان کو انڈو کرنے کے لیے پارلیمنٹ کوئی قرارداد پاس نہیں کر سکتی انلیس کہ آپ کچھ توہین عدالت کروائیں۔ پرائم منسٹر آپ کو کہے کہ میں فائنانس منسٹری کو، ڈیفنس منسٹری کو روک رہا ہوں چیزیں پرووائڈ کرنے سے، الیکشن کمیشن کو آپ بتائیں۔ ایک بریک لوں گا جی۔ پنجاب وغیرہ کی تو گفتگو ہم کرتے رہتے ہیں، میں نے کہا بلوچستان پہ بھی تھوڑی بات کر لیجیے۔ بلوچستان کے اندر ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے کہ بلوچستان کے سی ایم جو ہے قرارداد بھی پیش کیا وہاں کی اسمبلی نے کہ جو لوگ پہاڑوں پہ گئے ہوئے ناراض ہو کے، خواہ وہ انہوں نے کچھ بھی کیا ہے، آئی تھنک پوچھ رہے تھے ابھی ان سے کیا کچھ کتنے جرائم جو اس کا احاطہ ہوتا ہے اس کے اندر، ان کو بنا کے بلوچ لوگوں کو واپس لایا جائے۔ تو میرے ساتھ موجود ہے اس وقت میر ضیاء اللہ لانگو، وزیر داخلہ بلوچستان کے۔ لانگو صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آفر آپ نے کی ہے یہ کن لوگوں کو کی ہے، اور یہ آفر جو ہے یہ آپ کی اسمبلی کی طرف سے ہے یا ذاتی آفر ہے سی ایم کی طرف سے؟ کس طرح آگے چل رہے ہیں اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں 20 سالوں سے، گزشتہ 20 سالوں سے دہشت گردی مختلف شکلوں میں چل رہی ہے۔ کچھ دہشت گردی مذہبی نام پر چل رہی ہے، کچھ دہشت گردی جو ہے قوم پرستی کے نام پر چل رہی ہے، جو ان سے ریاست نے بار بار بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ریاست کے ماننے کی ہوتی ہیں، جو بلوچستان کے حقوق کیا بات ہے جو آپ ان کو آفر کر رہے ہیں، اور کیا بات ہے جو جس کی وجہ سے آپ آئیں گے آپ کے پاس؟ میں ڈیٹیل سے آ رہا ہوں، آپ ذرا مجھے جی بولے چھوڑے، میں ڈیٹیل سے آپ کو بتا دوں۔ تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے جو ملک کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرے۔ جہاں تک بلوچستان کی حقوق کی بات ہوتی ہے، ہم سب بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ جو بلوچستان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں
ان سب زیادتیوں کے خلاف ہم ہر جگہ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ریاست کے خلاف ہوتی ہیں، جس کو ماننا ریاست کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ مطالبات جو یہاں کے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے ہوں، وہ مطالبات جو یہاں کے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے ہوں، جو آ کے بات کر سکتا ہے ویلکم۔ وہ بات جو خدا نخواستہ ریاست کے معاملات تو آپ کو اس میں بھی کتنی کامیابی ملی ہے؟ کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے آپ کے خیال میں آپ کی بات مان کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ریاست مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے بات چیت کرتی رہی ہے۔ پچھلی بات چیتیں بھی جتنی ہوئی ہیں، میں نے جس طرح آپ کو کہا، کچھ مطالبات ایسے ہوتے ہیں جن کو ماننا کیا سننا بھی ناممکن ہوتا ہے، جو ریاست کے خلاف ہوتے ہیں۔ حقوق کی بات تو ٹھیک ہے، تو کچھ ابھی بھی بات چیت ہو رہی ہے، پہلے بھی ہو رہی تھی۔ ابھی ایک نیا انیشیٹو اس گورنمنٹ نے لیا ہے، 2-3 دن بعد در گورنر ہاؤس میں بڑی میٹنگ بھی ہوگی، جو پاکستان کے فریم ورک میں رہتے ہوئے ماضی کو بلا کر آ کے پاکستان کی ترقی میں ہاتھ بٹھائے گا، ان سب سے بات چیت ہوگی۔ ابھی تک بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ کوئی گرینڈ جرگہ بلانے کا سوچ رہے ہیں آپ لوگ اس کام کے لیے، جس میں ناراض بلوچ رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ایک ریاست ہے، ریاست کے معاملات ہیں، مختلف ادارے ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، پہلے آپس میں مل بیٹھیں گے، میٹنگ کریں گے کہ ہمارا فریم ورک کیا ہوگا، اس کے بعد جو ہے مذاکرات ہوں گے، ان سے بات ہوں گی، ان کی باتیں سنی جائیں گی، جو ریاست کی ماننے والی باتیں ہیں وہ بالکل مانی جائیں گی۔ امن و امان کی کیا صورتحال ہے ویسے بلوچستان میں؟ یہاں بیٹھ کے تو ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا، اللہ سے ہم وہاں جائیں۔ کیا اب تو 18ویں ترمیم کے بعد رائٹس بھی مل گئے صوبوں کو؟ تو دیکھیں، جی بالکل بالکل بالکل، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں کی سرزمین سے پچھلے 20 سال سے ہم دہشت گردی کو فیس کر رہے ہیں۔ وہاں دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو جو ہے بیٹھنے کی سہولت موجود ہے۔ ہندوستان کی جیسے ہمارے دشمن ملک سے ان کو پیسے اور فنڈ مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ادھر ہمارے اپنے لوگوں کے کچھ فیسلیٹیٹرز بنے ہوئے ہیں۔ وہ ضرور اتنا بڑا سرحد ہے جس کو ہم ابھی فینسنگ کر کے بند کر رہے ہیں، اس وقت تک آنے جانے میں جب تک لوگوں کے آنے جانے کا ایک پراپر طریقہ نہیں ہوتا ہے، افغانستان سے یہ جو دہشت گرد ہیں یہ امپورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ایک مضبوط قسم کی حکومت نہیں ہے، وہاں مختلف ممالک کا جو ہے اثر رسوخ ہے۔ تو انڈیا کے اثر رسوخ ہونے کی وجہ سے افغانستان سے دہشت گرد امپورٹ ہوتے ہیں۔ بیسکلی یہ ذرا بتا دیجیے کہ اگر الیکشن ہوتا ہے بلوچستان میں، آج میں ذرا آب و ہوا کے متعلق پوچھ رہا ہوں، تو بلوچستان تیار ہے آزاد منصفانہ الیکشن کرانے کے لیے جتنے چیلنجنگ حالات ہیں وہاں کے رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ ریاست بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کامیاب ریاست نہیں جو کہے کہ میں عوام کو جو ہے الیکشن امن و امان کی وجہ سے یا میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے میں نہیں کرا سکتا ہوں۔ امن و امان کی بالکل صورتحال ایسی نہیں ہے، خدا نخواستہ بالکل ہم الیکشن کرنے کے لیے ہماری فورسز تیار ہیں۔ البتہ ملک کے باقی مسائل، معاشی مسائل، باقی مسائل کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ دہشت گردوں کی وجہ سے اور امن و امان کی وجہ سے بالکل بھی الیکشن ملتوی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سیاسی طور پہ استحکام کیوں نہیں آ پاتا بلوچستان کے اندر؟ کبھی کوئی ایک پارٹی میں سے کوئی اور پارٹی نکل آتی، کسی میں سے کوئی اور پارٹی نکل آتی، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سیاسی پارٹیوں میں استحکام کیوں نہیں ہے وہاں پہ، وہاں کی سیاست کے اندر؟ دیکھیں، سیاسی پارٹی بلوچستان کو آپ لوگوں نے میڈیا میں باتوں میں زیادہ اچھالا ہے۔ زیادہ میں آپ کو پنجاب کے پولیٹکس کا بول سکتا ہوں، کے پی کے پولیٹکس کا بول سکتا ہوں۔ یہی پولیٹیشنز کبھی اس پارٹی میں، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، لیکن وہ مینشن زیادہ نہیں ہوتے۔ بلوچستان میں مینشن ہوتا ہے، یہ جدھر بھی جمہوری سسٹم ہے پولیٹکس کا یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہت شکریہ لانگو صاحب، ہم آپ کو بہت وہ دیتے ہیں بیسٹ وشز کہ آپ کے مذاکرات کامیاب ہوں، سارے بلوچی بھائی جو ہیں ہمارے وہ پاکستان کے قومی دھارے واپس آئیں۔ اور جاتے جاتے جو پروگرام کا باقی حصہ تھا میں آپ کو بتا دوں، یہ حکومت والے جو اس وقت ججز کو زیرو کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی والے جو کچھ ججز کو ہیرو بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، بیسیکلی یہ دونوں نہ ان کو عدالتوں کا احترام ہے، نہ ان کو آئین کا احترام ہے، ان کو اپنی ذات کا ہے۔ جس کی حق میں فیصلہ جا رہا ہے وہ اس کو ہیرو بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دل میں کوئی بڑی محبت جا کر ہو گئی ہے آزاد عدلیہ کے لیے، کوئی آئین۔ انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کو ذلیل کیا تھا، انہوں نے آزادی عدلیہ کے اوپر حملہ کیا تھا، اس شخص کو دل سے لگا کے رکھا جس نے عدلیہ کو مینج کرنے کی کوشش کی، یہ پاکستان تحریک انصاف۔ اور یہ پی ڈی ایم اب یہ جس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے عدالتوں پہ تنقید کری اپنی ذات کے لیے اور عوام کے لیے نہیں۔ کل تک دیجیے اجازت۔